الحمد لله رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. تصوف میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصل میں بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کو انگریزی میں شاید بہتر طور پہ ایکسپلین کیا جا سکے کہ وہ چیزیں دے فارم دی ویری بیسس آف تصوف. ان کے بارے میں معلومات کا ہونا بڑا ضروری ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی تصوف کو سمجھنا چاہتا ہے یا تصوف کی راہ پر چلنا چاہتا ہے. جیسے اس راہ میں خیال کو بہت اہمیت حاصل ہے. اس راہ میں خواب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس راہ میں کشف کو بڑی اہمیت حاصل ہے. خیال کو اس لیے اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جس خیال میں انسان ڈوبا رہے گا اسی ڈائریکشن میں اس کی اچیومنٹ زیادہ ہو جائیں گی. اب خیال جو ہے اس کا صحیح سمت میں ہونا بڑا ضروری ہے. پھر اس کے اندر ایک چیز یہ آ جائے گی اس میں کہ اس خیال میں وسوسے اور خدشات ان کو فلٹر کرنا بڑا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وسوسہ یہ من جانب شیطان ہوتا ہے. اسی طرح خواب ہے. خواب کے اندر ہمارا اپنا نفس بہت بڑا رول پلے کر لیتا ہے. اب خواب کی 3 قسمیں ہمیں مل جائیں گی. ایک تو وہ خواب ہیں جو سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بالکل اسی طرح سے سامنے آتی ہے جس انداز میں ہم نے خواب دیکھا ہوتا ہے. دوسری ٹائپ خواب کی وہ ہے جس میں ہمیں تعبیر کی ضرورت پڑے، اور اس کی تعبیر ہمیں وہی آدمی بتا پائے گا جس کو علم تعبیر حاصل ہوگا. تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمارے وسوسوں پر بیسڈ ہوتے ہیں یا ہمارا نفس ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے. اب جو خواب حقائق پہ مبنی ہے وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ سچے خواب ہیں. اب یہ اصل جو بات ہے وہ
باقی دو قسمیں خواب کی جو ہیں ان کے بارے میں ہے۔ جناب محمد ابن عربی نے ایک جگہ اپنے کتاب میں لکھا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حضور ایک خواب میں نے دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے کہ ایک سائبان ہے، شیڈ ہے، اس شیڈ سے شہد اور گھی کی روغن کی ٹپک رہا ہے اس سے، اور لوگ اس شہد اور روغن کو ہاتھوں میں جمع کر رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، تو کوئی کم شہد لے جاتا ہے، کوئی زیادہ لے جاتا ہے، کوئی کم روغن لے جاتا ہے، کوئی زیادہ روغن لے جاتا ہے۔ اور ایک میں نے رسا دیکھا جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان صحابی نے فرمایا کہ حضور آپ اس رسے کو پکڑ کے چڑھتے ہیں، آپ کے بعد ایک شخص آتا ہے، وہ چڑھ جاتا ہے اس رسے کو پکڑ کے، دوسرا شخص آتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے، جب چوتھا جاتا ہے تو رسہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ صاحب بھی چلے جاتے ہیں اوپر۔ تو اس کی تعبیر سمجھ نہیں آئی، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف رکھے ہوئے تھے وہیں، تو انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی تعبیر میں بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، بیان کر دو تم۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر یوں بیان کرنی شروع کی کہ جو صاحبان ہے یہ دین ہے، دین اسلام، اور اس سے جو شہد اور گھی کی جو گھی ٹپک رہا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ یہ کہ لوگ آتے ہیں اس شہد اور گھی کو وہ لے جاتے ہیں، کوئی کم لے کے جا رہا ہے، کوئی زیادہ لے کے جا رہا ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی بات ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنی توفیق اور اپنے اپنی قابلیت کے مطابق اس کو سمجھ رہا ہے، کوئی زیادہ سمجھتا ہے، کوئی کم سمجھتا ہے، تو یہ کم لے جانے اور زیادہ لے جانے کا فرق یہ ہے۔ وہ جو رسہ ہے وہ بھی دین کے احکامات ہیں یا دین بذات خود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑتے ہیں اور اوپر تشریف لے جاتے ہیں، جو لوگ ہیں وہ پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ تو یہ خواب کی اب تعبیر بیان کی انہوں نے۔ اسی لیے آپ حضرات بہت سے تشریف لاتے ہیں، تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں، یہ میرے مرشد صاحب نے مجھے سکھایا تھا، خواب کو کبھی بھی دوپہر 2 بجے کے بعد بیان نہیں کیا جانا چاہیے، اس سے خواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ تلقین فرمائی، خواب جب بھی سنائیں 2 بجے سے پہلے پہلے سنا دیں آپ۔ دوسری جس پہ تاکید فرمائی
وہ یہ تھی کہ خواب صرف اس آدمی کو سنایا جائے جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ اس کو علم تعبیر حاصل ہے، تاکہ وہ اس کی غلط تعویل کر کے خواب کی اسے ضائع نہ کر دے۔ تو ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں اور دیکھ کے جو سامنے ملا اس کے سامنے اسے بیان کر دیا، جس وقت کوئی مل گیا اس وقت پر اسے بیان کر دیا۔ تو یہ خواب کے اندر یہ احتیاط ہے۔ اب خواب کی تعبیر کے جو مختلف فیکٹرز ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا کئی بار میں، کہ خواب میں جو اہم ترین نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ خواب رات کے کس حصے میں دیکھا گیا ہے، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں وقت کے بارے میں تو میں ایک رول آف تھم جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ باقی کی روحانی کیفیت کیسی ہے وہ مین ٹو مین ویری کر جائے گی، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، کہ ہر آدمی کی روحانی کیفیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ جو خواب ہم سونے کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کا تعلق عام طور پر ہمارے ڈائجسشن سسٹم سے ہوتا ہے، کہ نظام ہضم جو ہے ہمارا اس سے تعلق ہے۔ جو ہم خواب تہجد سے ذرا پہلے وقت میں دیکھتے ہیں، رات کے تیسرے پہر میں کہیے آپ، وہ دیکھتے ہیں، ان کا تعلق ہماری اپنی سوچوں سے ہوتا ہے، اپنے ذہن سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ خواب جو ہم نماز فجر سے فوراً پہلے دیکھتے ہیں یا نماز فجر پڑھ کے جب ہم سوتے ہیں دوبارہ اس وقت دیکھتے ہیں، وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کی تعبیر وہی نکلتی ہے جو دیکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کشف کی بات ہے کہ کشف کے اندر بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں جب آدمی کشف میں دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو۔ یہ صاحب کشف کا کمال ہے کہ جو چیزیں وہ کشف میں دیکھ رہا ہے ان میں وہ فلٹر کر سکے کہ میرے اپنے ذہن کا خیال اس میں کیا ہے، اس کا دخل اس میں کس حد تک ہے، میری خواہش کا دخل اس میں کس حد تک ہے، اور در حقیقت کشف کا اصلی والا حصہ وہ کیا ہے۔ کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر فرض کر لیجئے، میں ایسی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی لیکن میں مثال کے طور پہ آپ سے بیان کر دیتا ہوں کہ میرا اپنا کوئی معاملہ ہے یا آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ صاحب کشف ہیں، آپ کشف میں جا کے اسے جب دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بڑی اسٹرانگ پاسبلٹی موجود ہے کہ چونکہ معاملہ اس صاحب کشف کا اپنا ہے، ذاتی ہے، تو جس انداز میں وہ معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ معاملہ اس سے ملتی جلتی فارم میں سامنے آ جائے، کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ یہ میرا معاملہ اس انداز میں طے ہو جائے، تو وہ
اس کے اپنی خواہش اس کے اندر شامل ہو جائے گی. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آپ دعا کران جو آدمی لوگوں کے لیے بیٹھ کے دعا کرتا ہے, کچھ لوگوں کو رب تعالی نے یہ ان پہ رحمت کی ہوئی ہے, اس پہ اپنی عنایت کی ہے کہ ان کو دعا کا جواب محسوس ہو جاتا ہے. اب وہ بعض کا ہوتا ہے خیال کی صورت میں, بعض کا کشف کے ذریعے جواب دیکھ لیتے ہیں. وہ اب وہاں معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ جب میں کسی دعا کرنے والے کے پاس جاتا ہوں تو میری اٹموسٹ ایفرٹ ہوتی ہے کہ میں ان کو پہلے یہ بتاؤں کہ صاحب میرا نام یہ ہے, میرے والد صاحب کا نام یہ ہے, میری والدہ کا نام یہ ہے, میں فلاں جگہ رہتا ہوں, اور میں نے پرائمری ایجوکیشن فلاں جگہ سے حاصل کی تھی, پھر ہائی اسکول فلاں جگہ ہوتا تھا, یہ نام تھا, وہاں داخل ہو گیا, وہاں ہمارے ٹیچر ہوتے تھے, بڑے اچھے ہوتے تھے, اللہ ان کو اس کی جزا دے, انہوں نے بہت پڑھایا مجھے. پھر جی میں پاس ہو گیا میٹرک سے. اس کے بعد میں کالج میں داخل ہو گیا, اور کالج کا نام یہ ہوتا تھا, وہاں یہ ٹیچر تھے, انہوں نے بڑی محنت کی میرے اوپر, مجھے بڑا چمکایا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, بڑے نیک لوگ تھے. کرتے کرتے آخر پر میں جاؤں گا کہ صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو کھانسی نہیں رک رہی. اب اس میں نے 15 منٹ یہ قصہ پورا بیان کر دیا. وہ جو صاحب دعا ہے اس کے ذہن پر یہ ساری تفصیلات جم گئیں. اب اس نے جو آپ کو جواب دینا ہے, یا تو وہ اپنی طرف سے جواب دے دے گا وہ آپ کو, جس میں احتمال یہ ہے کہ صحیح بھی ہو سکتا, غلط بھی ہو سکتا, اور اگر اس پہ اللہ کی رحمت ہے تو یہ تفصیلات میں اس کو غوطے ہی لگانے پڑیں گے باضابطہ طور پہ کہ ان میں جواب کون سا ہے. غلطی کر جائے گا, وہ انسان ہے. یوں میں یہاں اکثر اوقات آپ سے ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے کہیں جائیں, اب مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ صاحب دعا کس مقام پر ہے. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ صاحب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, رب ان کی سن لیتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان کی خدمت میں حاضر, السلام علیکم, میرا بیٹا ہے اس نام کا, اس کی کھانسی نہیں رک رہی, حضور دعا کیجیے گا کہ کھانسی ختم ہو جائے, السلام علیکم, وہ گیا بندہ. اب جب یہ رویہ ہم نے رکھا صاحب دعا کے ساتھ, ہم نے اس کے اوپر ایک قرض چڑھا دیا کہ میری دعا ضرور میرے لیے کرے. اب اس لیے کہ اس کے ذمہ لگایا, دعا نہیں کرے گا تو رب کے نزدیک وہ کنجوس کہلائے گا, اور کنجوسوں کو رب پسند نہیں کرتا. اس لیے وہ صاحب دعا اپنی ضرورت کو دعا کرنے پر مجبور ہو گیا. اب میرے یہ اس کے ذمہ لگا کے آ گیا. میں نے بات ہی نہیں کوئی کی, کچھ سنا ہی نہیں, رکا ہی نہیں. مزار پہ جاتے ہیں ہم, سلام عرض کیا, فاتحہ پڑھی, اور اس کے بعد حضور مجھے اب اجازت, السلام علیکم, گئے. زیادہ بات ہے وہاں ایک طرف کو ہو کہ لوگوں کو زحمت نہ ہو. ان کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت, ان کے ہر مزار کے ساتھ مسجد ہوتی ہے عام طور پہ, اس مسجد میں پڑھے, وہیں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی, اور ان سب کا ثواب رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ,
یہ جو میں نے نفل ادا کیے اور جو کلام الہی تلاوت کیا، اس کا ثواب ان صاحب مزار کی روح کو بخش دے. چلے آئے. 1.5 منٹ 2 منٹ کا پروسیس ہوگا، لیکن وہ صاحب مزار آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. پھر ان کی روح دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس شخص نے میرے نامہ اعمال میں اس ثواب کا اضافہ کیا ہے، اسے نیکی کی میرے ساتھ، تو بھی اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اور اس پہ تو رحم فرما دے. نتیجہ یہ ہوگا کہ دعا مل گئی آپ کو. اس لیے ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار میں وہاں جاتا ہوں، میں تو 6 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، آج تک کچھ نہیں ملا. فلاں سوٹڈ بوٹڈ صاحب آتے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق میں یہ الزام تو ڈیفینیٹلی اس آدمی پہ لگا دوں گا جو بہت ویل ڈریسڈ ہے کہ شرابی کبابی آدمی آیا، سلام کر کے چلا گیا، اللہ نے اس کا کام بھی کر دیا. اب ایک تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کا کیا ہے جو دوسروں پر الزام لگا دے کہ شرابی کبابی، جبکہ میں اسے جانتا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آیا اور آ کے وہ تو صاحب مزار کی روح کے ذمے ڈال گیا کہ میں نے تمہارے لیے فاتحہ پڑھی، اس کے جواب میں اب تم دعا کرو میرے لیے. وہ اس کے ذمے ڈال کے چلا گیا. تو میں تو وہاں مراقبے کے لیے بیٹھا رہا. میری تو غرضی اور تھی. تو مراقبے کا تو یہ معاملہ ہے پھر کہ جیسے صاحب علم آپ کو وظیفہ دے دیں گے، اس آدمی سے ڈریے جب کوئی وظیفہ آپ کو دیتا ہے، یہ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اس نے مجھے چکی پیسنے پہ لگا دیا. آپ اب کئی سال گئے میرے. یہ تو بڑی پکی بات ہے کہ یہ جتنے بھی صاحب دعا لوگ ہیں جن کو بابے کہتے ہیں، اشفاق صاحب، بقول اشفاق صاحب کے یہ بڑے ہی چالاک لوگ ہیں. تو یہ جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو فورس کیا اور اس کو فورس کر کے میں یہ پڑھنے کو لے آیا اس سے. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ ہوشیار آدمی ہے. اس نے مجھے چکی پیسنے پہ لگا دیا کہ لو بیٹا 35 سال یہ پڑھو اور اس کے بعد کچھ کہیں جا پہنچو گے تم. اس کی بجائے آپ اس کی محنت پہ کیش کرنے کی کوشش کیجئے. اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی صاحب دعا کے پاس جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے ٹھکانے پر داخل ہوتے ہی آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ بائی نیچر کیا ہے یہ بندہ. کوئٹہ میں سول لائنز میں بڑے بڑے گھر ہیں جو انگریز بنا کے چھوڑ گیا تھا، کئی کئی ایکڑ پر بنے ہوئے ہیں. ان کی باؤنڈری والز بھی اسی طرح وسیع و عریض ہیں. تو جناح روڈ کے اینڈ پر، سجاب روڈ جہاں سے شروع ہوتی اس سے ذرا پہلے ایک سڑک اندر جاتی تھی، اس پہ ایک مجذوب بیٹھتے تھے. پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 70s کی بات ہے. انہیں تپتی بابا کہتے تھے، مجذوب تھے. اب وہ بندہ وہیں بیٹھتا تھا تو سردیوں میں برف گرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد برف اس طرح جمع ہو جاتی تھی لگتا تھا برف کے کنویں میں بیٹھا ہوا ہے. بولتا نہیں تھا، آپ اس کو کچھ دینے کی کوشش کریں تو اٹھا کے آپ کے منہ پہ دے مارتا تھا واپس پلٹ کے. تھا وہ اصلی مجذوب. اس میں اس کے ولی اللہ ہونے میں شک کوئی نہیں تھا، لیکن بجائے سالک ہوتا وہ مجذوبیت کی طرف چلا گیا تو بیٹھا رہتا تھا. میں وہاں ان دنوں اپنے
سرکاری معاملات کے سلسلے میں جاتا تھا بہت. تو لوگ بتاتے تھے یہ سوچ کے کہ شاید شاہ صاحب تپتی بابا کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا دیں. تو یہی ہوتا تھا کہ وہ تپتی بابا معلوم نہیں کھاتا پیتا کہاں سے ہے, لیتا ہے نہیں کسی سے, اپنی جگہ سے اٹھ کر جاتے, کسی نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے, وہیں بیٹھتا ہے اور بات بھی کسی سے نہیں کرتا. قصہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے خیال میں غرق رہتا تھا, رب کے خیال میں گم ہے. اس کو ہر وہ آدمی برا لگتا تھا جو اس سے مخاطب ہوتا تھا, کہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اپنے خیال سے باہر نکل آتا وہ. تو نتیجہ یا وہ مارتا تھا یا گالی دے دیتا تھا اور بھگا دیتا تھا بندوں کو. لیکن وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے تھے وہ اس کو مخاطب نہیں کرتے تھے, اس کے قریب سے گزرے, ذرا سا رکے فار 5 سیکنڈز اور چلے گئے. ان کے کام اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ تپتی بابا مجذوب تھا. اب ان کے پاس جا کے رکا. یہ ایک روحانیت کی راہ کا ایک نقطہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو تکوینی حکومت ہوتی ہے جس کو روحانی حکومت بھی کہتے ہیں, کہ جس میں مختلف حاکم مامور ہوتے ہیں, ہر شہر کا ایک حاکم ہے, پھر ایک ملک کا حاکم, وہ اس ملک کے شہروں کے حاکم اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں, پھر وہ ملک جس بر اعظم میں ہے اس کا جو حاکم ہے, ایک کتب ہے وہ, اس کے ماتحت ہیں, 1/4 آف دی گلوب اس کا حاکم ہے. اس کے اس چوتھائی حصے میں جتنے بھی حاکم ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں. اب روحانیت میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر فرض کر لیجیے ایک سینئر آدمی, بہت سینئر آدمی کسی شہر میں گیا تو اس کا حاکم آئے گا سلام کرنے. اور سلام کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بندہ یہاں سڑک پہ اس جگہ کہیں بیٹھا ہے, اگر ریسٹورانٹ میں ہے یا شاپ میں ہے کہیں, جو سینئر آدمی وزٹ پہ آیا ہے, تو اس شہر کا حاکم آئے گا سڑک کے اس طرف, یہاں آ کے وہ 5 سیکنڈ کے لیے رکے گا, ادھر کو صرف منہ کرے گا اور چل پڑے گا. ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کریں گے. یہ دستور ہے یہاں کا, اس لیے کہ اس سے رازداری قائم رہتی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے. تپتی بابا کے پاس جا کے جب آپ 5 سیکنڈ کے لیے توقف کرتے ہیں تو تپتی بابا ڈسٹرب تو نہیں ہوتا, لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ آیا تھا, تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. تو یوں ان لوگوں کے کام ہو جاتے تھے. یہ نقطہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, اور نہ میری سمجھ میں آیا, لیکن میں نے بیان نہیں کیا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ آج آپ کے سامنے, چونکہ ایک سلسلہ چلا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس فقیر کے پاس دعا کرانے آپ جا رہے ہیں اس کی نیچر کو سمجھیے, اس کے احوال جو ہیں اندر کے, اس کا تاثر آپ کو ملتا ہے اس کے ٹھکانے پر جا کر. تو کچھ فقیر آپ کو مجلسی ملیں گے, لوگ ان کے پاس گئے, بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہ مست ہیں, کبھی اپنے مخاطب سے بات کر لی, ورنہ اپنے خیال میں گم رہے. لوگ بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ اپنے خیالوں میں گم رہتا فقیر. کچھ لوگ جو سالک ہیں اور جو سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ ہر آنے والے کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں,
اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اتفاق سے ملیں گے، ہنس کے استقبال کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت سوشل آدمی بھی ہو. اب اس پر مجبوری ہے کہ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے آنے والے کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آؤ، اتنی محبت سے کہ تم سے ملنے والا ہر آدمی یہ سمجھے کہ تم اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو. تو اسی لیے یہ فقیر جو سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ ان کے بارے میں ہر آدمی کو یہ خوش فہمی ہوگی کہ یہ فقیر سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتا ہے. ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن وہ سنت پر عمل کر رہا ہے. وہ اتنی محبت سے آپ سے ملے گا کہ آپ اسی غلط فہمی میں پڑے رہیں گے. تو باوجود نہ چاہنے کہ وہ آدمی جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ آپ سے محبت سے ملے گا، لیکن اندر سے ڈسٹرب ہوگا. پھر ہر فقیر کی اپنی معمولات ہیں، اس کو عبادت کرنی ہے. اگر وہ سنت پر چلنے والا فقیر ہے، اس کی ایک فیملی لائف ہے، اس کی روزگار سے منسلک بھی ایک لائف ہے، چاہے وہ نوکری کا ہو یا کاروبار کا. جب ہم کسی آدمی کے معمولات میں خلل ڈالتے ہیں، اس کے معمولات جب ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں تو وہ دل میں چڑ تو سکتا نہیں کہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن جھنجھلاتا اندر خانے وہ جھنجھلاتا ضرور ہے. اور اگر فقیر جھنجھلانے لگ گیا کسی سے تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو جہاں بھی آدمی جائے اس کے ٹھکانے پر جا کے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ فقیر، اس کی نیچر میں کیا ہے. تو اس کی نیچر کے مطابق پھر بہیو کیجئے. تو مجلسی بظاہر دکھائی دے، اندر سے ہو سکتا ہے بہت ہی تنہائی پسند شخص ہو وہ، لیکن وہ مجبور ہے کہ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والے کو بڑی خوش دلی سے ملنا ہے تم نے. تو ایسے آدمی سے دور رہنا بہتر. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ویلکم تو کرتے ہیں خلق خدا کو اور سچے دل سے، خلوص دل سے کرتے ہیں، لیکن چونکہ خود وہ مختصر بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اپنے پاس آنے والے سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بجائے پورا جملہ ادا کرنے کے ایک کوارٹر آف اے سینٹینس میں بات کر کے چلا جائے بندہ. تو ان لوگوں سے فائدہ بڑی جلدی اٹھاتا ہے بندہ. تو اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کیسا ہے تو اس کا ایک آسان سا نسخہ جو میں نے یہاں ایک دو بار پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے پاس گئے، دروازہ کھولا، السلام علیکم سر، سر مجھے اجازت، السلام علیکم، گیا. اب وہ بندہ کرے گا کیا؟ ایک تو آپ کے لیے دعا از خود کرے گا، اور دعا عام طور پہ یہ ہوتی ہے جو کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ جو خواہش لے کے آیا تھا تو مہربانی فرما اس کی خواہش پوری کر دے. اب چونکہ آپ کی غیر موجودگی میں اس نے دعا کی ہے تو جو دعا ہم غیر موجود لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ جلدی قبول ہوتی ہے، اور اس سے بھی جلدی دعا وہ قبول ہوتی ہے جو ہم اپنے دشمن کے لیے کرتے ہیں. تو دشمن کو تو معلوم نہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن وہی انعام خود دعا کرنے والے کو اللہ ضرور عطا کر دیتا ہے. کچھ فقیر ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو پسند کریں گے جو ان کے پاس صرف ضرورت کے تحت جاتے ہیں، بس ادروائز نہیں ملتے کبھی. کوئی کام پڑ گیا تو آپ گئے وہاں، یہ نہیں ہے کہ یہ سوچے گا کہ
آگے پیچھے تو آیا نہیں, آج کام پڑا تو میرے پاس آ گیا بندہ. انہیں وہ خوش رہتے ہیں کہ یہ سینسیبل آدمی ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, کیونکہ فقیر وقت ضائع کرنے سے بڑی دور بھاگتا ہے کہ رب کو یہ چیز پسند نہیں. تو ہم فقیر کے پاس جا کے دعا کرانے سے پہلے اس کی نیچر کو سمجھ لیں کہ فطرتاً کیا ہے بندہ, اس کے مطابق ہم جائیں, بہت پھل پائیں گے. اور ایک ویسی رول آف تھم جو ہے, وہ مزاروں کے بارے میں بھی میں نے اس کو بڑا صحیح پایا, اور میں نے زندہ لوگوں کے لیے بھی بڑا صحیح پایا. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک چیز کو رکھیں, ماں سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں پیار کر سکتا. آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ آپ کا بچہ اگر اپنی والدہ سے ایک سوال کرتا ہے تو بڑی خوش دلی سے, بڑے جذبے اور محبت کے ساتھ اس کے اس سوال کا جواب دے دے گی آپ کی وائف. دوسرا سوال کرے گا, وہ بڑی دل جمعی سے جواب دیں گی. چوتھے پانچویں سوال تک جاتے جاتے وہ بڑی بے توجہی سے اور بے دلی سے جواب دینا شروع کر دیں گی. اور چھٹے ساتویں سوال پر شاید وہ ڈانٹ دیں گے, کیا تم بات کیے جا رہے ہو, آرام سے بیٹھو. اس کے بعد بھی بچہ نہیں سوال کرنے سے باز آیا تو تھپڑ پڑ جاتا ہے. ماں ہے جو بچے سے بے پناہ پیار کرتی ہے. تو جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں, میرا کام ویسے یہی ہے جو میں کرتا ہوں کہ میں یہ عام طور پر فل سکیپ پیپر ہوتا ہے میرے پاس, اس کے اوپر میں نے نمبر ڈالے ہوتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 10, جتنی لائنیں ہیں اتنے نمبر آ جاتے ہیں, 20 21. اور اس میں اندر گیا, السلام علیکم, فاتحہ پڑھی, اے صاحب مزار میرے لیے اللہ کے حضور دعا فرما دیجئے, دعا نمبر یہ, دعا نمبر 2 یہ, دعا نمبر 3 یہ. اب میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میری تو والدہ نہیں اتنے سوال کے جواب کبھی دیں گی مجھے. وہ 6 7 میں سوال تک پہنچتے پہنچتے ایک تھپڑ لگ جائے گا. تو یہ کوئی دعا کرنے کی مشین تو ہے نہیں کہ کمپیوٹر کی طرح بٹن دبایا دعا کا جواب آ گیا, بٹن دبایا دعا کا جواب آ گیا. دعا جب آدمی کر رہا ہے کوئی آپ کے لیے فقیر, تو اس کے اندر اس کا ذوق و شوق جس سے وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, اس کا جذبہ جس جذبے سے اس نے آپ کے لیے دعا کی, اور باقی تو باتیں ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے, کس جگہ پہنچا ہوا بندہ. لیکن یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم جا کے دعا کروائیں کسی سے کہ یہ دعا کر دیں, ہم اس کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دے. ایک آدمی ہے جو آپ کے پاس آتا ہے, آ کے آپ کو روز سلام کرتا ہے, السلام علیکم. تو وعلیکم السلام, کہو کیسے آئے, ادھر 10 روپے تو دیجیے گا. آپ ایک بار دے دیں گے, اگلے دن دے دیں گے, اس سے اگلے دن دے دیں گے. 8ویں 10ویں دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوگا کہ اس نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے, یہ صرف مجھ سے پیسے لینے کے لیے آتا ہے. اسے نیکسٹ ٹائم اسے ڈانٹ دیں گے آپ. اس کے برعکس ایک آدمی ہے جو آتا ہے
اور دور سے کہتے جی السلام علیکم، چل دیتا ہے. تو 5-6 بار جب وہ آپ کو سلام کرنے آتا ہے تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کو روکیں کہ 1 منٹ سنیں. آپ روز آتے ہیں سلام کرنے، تو کیا کوئی کام ہے مجھ سے؟ کہ نہیں صاحب مجھے کوئی کام نہیں، میں تو صرف اپنی محبت کا مارا آپ کو سلام کرنے چلا آتا ہوں، تو بس سلام کرنا مقصد ہے، میں جا رہا ہوں. چلا گیا. اس کے بعد 2-4 دن کے بعد آپ ملازموں کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کوئی کام ہو تو کر دیا کرو اس کو. اب دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. ایک آپ نے والنٹیرلی کہا کہ اس کا کام کر دیا کرو، اور دوسرے کو آپ نے ڈانٹ دیا. تو فقیر کے پاس جب ہم جاتے ہیں بار بار اور دعا ہی کے لیے اس کو کہتے ہیں ہمیشہ، تو یاد رکھیے وہ انسان ہے، اس کے اپنے معمولات ہیں. اور سب سے بڑی مصیبت ان فقیروں کی یہ ہے کہ یہ اپنے خیال میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. لگتا نہیں ہے بظاہر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن وہ گم ہوا ہوتا ہے بندہ اپنے. اور جب کہیں، اب آپ کو تو نہیں پتا چلے گا، مجھے نہیں پتا چلے گا کہ وہ فقیر اس وقت کھلی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہا ہے یا کہیں ذہنی طور پر گفتگو میں مصروف ہے، راز و نیاز میں لگا ہے. تو میں اسے بلائے جا رہا ہوں تو ڈسٹرب ہوگا. یہ احتیاط اگر ہم کر لیں فقیر کے ساتھ، بہت کچھ پا لیتا ہے. یہ تپتی بابا جس کے میں نے بات کی، ماشاء اللہ کے فوراً بعد کی بات ہے، تو ایک ٹیم کے ساتھ ایز ایکسپرٹ مجھے اٹیچ کیا ہوا تھا انہوں نے. معاملات کچھ بہت بڑے آدمی کے تھے. انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگ بھی سارے گھبرا رہے تھے. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ میں اکیلا ہی دستخط کر دوں اس رپورٹ پر. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کچھ. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو رات کے سناٹے میں بہت بلند آواز گونجی، دستخط نہ کرنا، دستخط نہ کرنا، دستخط نہ کرنا، مر جائے گا، مر جائے گا، دستخط نہ کرنا. تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے کہ نہیں بابا کیسے بول پڑا آج. میں وہ بول رہا، مجھے پتا، اس کے بولنے دو یار. کہتا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا میرے متعلق میسج ہے، مجھے معلوم ہے. میں نے تپتی بابا کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا. اس سے نیکسٹ ٹائم میں کوئٹہ گیا تو میں نے کہا ادھر میں تم دکھاؤں کہ تپتی بابا کرتا کیا ہے. وہ تو اینٹیں مارتے تھے. تو سگریٹ کی 2 ڈبیاں میں نے خریدی. تو میں نے کہا اب میں تم دکھاؤں گا کہ یہ فقیر لوگ کرتے کیا ہیں یہ سب. تو گیا، جا کے میں نے کہا السلام علیکم تپتی بابا، یہ ڈبیا دینے آیا تھا. انہوں نے بوری کا کونا اٹھایا یوں، تو میں نے وہاں 2 ڈبیاں رکھا کونا، پھر سگریٹوں کے اوپر رکھا اور میں چل دیا. تو وہ مجھ کو آگے جا کے پکڑ کے کھڑا ہو گیا کار کے پاس. کہنے لگا اس نے آپ سے لیا کیسے ہے؟ تو میں نے کہا تم نے دیکھا کہ کبھی میں اس کے پاس جا کے رکا ہوں یا سلام کیا ہو یا بات کی ہو؟ بڑی پرانی بات ہے، میرا خیال نیا نیا ماشاء اللہ لگا تھا اس وقت کی ہے. یہ فقیر آدمی اسی طرح مرشد کو ہم استعمال کرتے ہیں 2 طریقے سے. ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے ہم مرشد کے پاس چلے جاتے ہیں. غلط ہے. مرشد کو میں بطور مشیر نہیں استعمال کر سکتا.
مرشد تو لائٹ ہاؤس ہے کہ اگر جہاز سمندر میں گھر جائے تو اس لائٹ ہاؤس کو دیکھ کے وہ راستے پر چلا جاتا ہے. مرشد سے لائٹ ہاؤس کا کام لیجیے. مرشد سے بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ صاحب میں کراچی جا رہا ہوں فلاں کام سے، دعا کیجئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ اس کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو کام تدبیر سے کیے جاتے ہیں اس میں ناکامی نہیں ہوتی. تو ایک لیسن ہے میرے پاس. مرشد کا استعمال تو میرے لیے یہ ہے کہ جہاں میری عقل جواب دے جائے، جہاں راستہ نظر نہ آئے مجھے، وہاں میں گائیڈنس لے لوں مرشد سے. مرشد سے میں وہ چیز لوں جو مجھے کتابوں میں ملے گی نہیں کہیں. کوئی عام آدمی مجھے دے نہیں سکتا. وہ ہے علم لدنی، یہ مجھے کہیں سے نہیں مل سکتا. تو میں اپنے مرشد سے وہ چیز حاصل کروں جا کے، اور اس کے حاصل کرنے کے بہت سے ادب آداب ہیں. آج تو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. میں چونکہ دوائیوں کے زیر اثر بھول جاتا ہوں چیزوں کو، مجھے نیکسٹ سنڈے یاد دلا دیجیے کہ میں نے یہاں سے چھوڑا اسے، اس سے آگے میں پھر انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو نیکسٹ سنڈے تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.